نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے نظروں کی حفاظت۔ میرے عزیز محترم بھائی دوست بزرگو، نظر ایک ایسی چیز ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پر پڑ جاتی ہے اس کا عکس فوراً دل میں اتر جاتا ہے۔ اس لیے حیا، آنکھوں میں حیا پیدا کرنا، غلط نظر، غلط استعمال نہ ہو، ہر اس جگہ سے اپنی آنکھوں کو بچانا جہاں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، خصوصاً غیر محرم عورتوں کو دیکھنا۔ فرمایا کہ جو آدمی غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، قیامت کے دن اس کی آنکھیں سلائیاں گرم کر کے اس کی آنکھوں کو داغا جائے گا، اس کی آنکھوں کو پھوڑا جائے گا، آگ کے اندر لوہے کی سلائیاں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گی۔ اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت، فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ اس کو عبادت کرنے میں لذت محسوس ہوگی، جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ساری رات کبھی قیام میں گزار دیتے، کبھی سجدے میں گزار دیتے۔ اب یہ کیا ہے کہ حلاوت، ان کو مزہ آ رہا تھا، اور کھڑے کھڑے جو ہے وہ ان کے پاؤں میں، نبی علیہ السلام کے پاؤں میں بھی ورم آ جاتے، صحابہ کے پاؤں میں ورم آ جاتے، لیکن نماز جیسے عمل کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ نماز پڑھنے میں ان کو لذت محسوس ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو لذت محسوس ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ جب آدمی نظروں کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اور لذت نصیب کریں گے۔ اس لیے ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اور ہمارے ایک بہت بڑے ہمارے مشائخ میں سے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قسم کا حافظہ دیا ہوا تھا کہ جو عبارت، جو کتاب ایک دفعہ دیکھ لیتے وہ پھر کبھی بھولتی نہیں تھی، دیکھتی ہی وہ زبانی یاد ہو جاتی، ایسا ان کا حافظہ تھا۔ اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر انگریز خبیث اس بات پر قادر ہو جائے کہ جتنی بھی اسلامی کتابیں یہ ختم کر دے، مجھے اللہ کی ذات سے اتنا امید ہے کہ میں دوبارہ لکھ سکتا ہوں، نئے سرے سے لکھ سکتا ہوں۔ مصر میں گئے، وہاں ایک کتب خانے میں ایک کتاب جو آج کل مدارس میں نصاب میں پڑھائی بھی جاتی ہے، نور الازاح کے نام سے ہے، وہ ان کو پسند آئی تو ان سے کہا کہ یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ دینے کی تو ہم نہیں دے سکتے، یہیں بیٹھے بیٹھے اس کا مطالعہ کر سکتے ہو۔ وہیں لی، مطالعہ کر کے وہ کتاب ان کو واپس کر دی۔ واپس جو ہے وہ ہندوستان واپس آئے، اور واپس آ کر جو ہے وہ کتاب جو وہاں دیکھی تھی وہ کتاب شروع سے لے کر آخر تک ہو بہو اسی طرح لکھ لی، اور اس کا جو حاشیہ تھا وہ بھی ساتھ لکھ دیا، اور اس کتاب کو چھپوا کر ایک نسخہ جو ہے، ایک کتاب جو ہے وہ مصر کتب خانے والوں کے پاس بھیج دی، اور ان کو ساتھ یہ بھی لکھ کر بھیج دیا کہ آپ کی کتاب میں فلاں صفحے پہ فلاں غلطی ہے، اپنی وہ غلطی درست کر لو۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ دیا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں ایک دفعہ جا رہا تھا، غلطی سے میری نظر ایک غیر محرم عورت پہ پڑ گئی، اس کی وجہ سے میرا آدھا حافظہ میرا چلا گیا۔ اب ایک غلطی کی وجہ سے ایک آدھا حافظہ چلا گیا۔ ایک آدمی جو ہے جان بوجھ کر عورتوں کو دیکھے، عموماً آج کل جو ہے یہ رواج بنا ہوا ہے، لڑکے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، وہ سارے جو ہے عورتیں بازار میں کہیں اگر جاتی ہیں تو ان کو اوپر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ان کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ کی بیٹی، اگر آج آپ اپنی نگاہ میں حیا پیدا کرو گے، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن بری نظر سے بچ سکے گی۔ لیکن آج اگر آپ نے دوسری کی عورت کو دیکھا ہے، آپ کی عورت بھی بری نظر سے بچ نہیں سکتی۔ آپ نے کسی غیر عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہیں، آپ کی گھر کی عورت بھی وہ ناجائز تعلقات سے نہیں بچ سکتی۔ اس لیے ہم اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ 3 آنکھیں جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو،
اللہ کے راستے میں چوکیداری کے لیے، پیری کے لیے اللہ کے راستے میں جاگی ہو۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو، اس سے آنکھوں چاہے مکھی کے سر کے برابر اس کا آنکھوں سے کیوں نہ آنسو نکلا ہو، سمندر کے آگ کو بجھا دے گی۔ اور کل قیامت کے دن ایک آدمی اتنا روئے گا کہ سمندر بہہ جائیں گے، لیکن اس کا رونا بیکار ہے۔ آج دنیا میں اللہ کے خوف سے ایک مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو اللہ کے خوف سے نکل گیا، یہ سمندر آگ کے بھرے ہوں ان کو بجھا دے گی۔ تو یہ دوسری قسم کی وہ آنکھ، پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، تیسری وہ آنکھ جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے، وہ جو غیر محرم عورتوں سے غیر ہر اس جگہ سے رکی ہو جہاں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ دیکھنا ہے ٹھیک ہے، دیکھنے میں ثواب بھی ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھو ثواب ہے، ماں باپ کو اور قرآن کو دیکھو ثواب ہے، بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے، علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، اور اس طرح کسی اللہ کے جو مخلوقات ہیں ان کو دیکھو، ان کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو یاد کرو، یہ ثواب ہے۔ لیکن جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں سے اپنے آپ کو روکنا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی غلط نظر سے بچے، اس کے لیے یہ کہ ہم اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، ہم کسی کی غیر کی عورت کو ہم نہ دیکھیں۔ ہم میں سے کوئی انسان بھی یہ نہیں چاہتا کہ بھئی میری بیوی کو کوئی دیکھے، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیویوں کو کوئی دیکھے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اب نبی علیہ السلام کے سامنے سات صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ نبی علیہ السلام نے آگے بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ غصے ہو گئے اور صحابہ کو جذبات میں آ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نبی علیہ السلام نے کہا کہ چھوڑ، چپ ہو جاؤ۔ اس کو اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ بھائی تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہ اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ پھر فرمایا کہ چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا۔ پھر فرمایا تو چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا۔ اور اس طرح ہر محرم کو اس کو یاد کرا کر کہا تو یہی کہتا رہا کہ میں نہیں چاہتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ، ان کی محرم عورتوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے سامنے بلایا اور بلا کر جو ہے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو میرے عزیز محترم بھائی دوستو بزرگوں، اپنی آنکھوں میں حیا، اگر ہم اپنی آنکھوں کے اندر حیا نہیں پیدا کریں گے تو ہماری گھر کی عورتیں کبھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری عورتیں محفوظ ہو جائیں، ہماری عورتوں کی حفاظت ہو، غلط نظر سے، بدکاری سے حفاظت ہو، اپنے اندر عفت اور پاک دامنی پیدا کرو۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ لوگوں نے ناجائز تعلقات رکھے، اگر آپ لوگوں نے غیر محرم عورتوں کو دیکھا، آپ کی عورتیں بھی غیر محرم کو دیکھیں گی، باہر کے غیر محرم مرد جو ہے وہ آپ کی عورتوں کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔